أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم۔ سورہ آل عمران کی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سازشیں کی گئیں اور جو سازشیں ان کے خلاف رچائی جانے والی تھی، بر وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان سے آگاہ کیا ان سازشوں سے۔ اور ویسے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیچھے ہم نے معجزے پڑھے ہیں، ان میں ایک معجزہ گزرا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو جاتا تھا کہ کون سا شخص آج گھر سے کیا کھا کر آیا ہے، کون سا شخص کیا کھا کر آیا ہے، اور کون سا شخص جو ہے وہ پیچھے گھر میں کیا ذخیرہ کر کے آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس چیز کا پتہ چل جاتا تھا، اور اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ میری قوم ماننے والی نہیں ہے، یہ مجھے تکلیف پہنچانے والی ہے، یہ کفر کرنے والی ہے، انکار کرنے والی ہے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کیا تو کیا فرمایا؟ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا اپنی قوم کے انکار کو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ کون ہے جو میری مدد فرمائے، میرا مددگار ہو جائے اللہ کے واسطے، کون ہے جو میرا مددگار بنے اللہ کے واسطے۔ اب یہاں پر میرا مددگار بنے، اس میں بہت سارے قول ہیں۔ پہلا قول تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ میری تابع داری کرے خدا کی طرف پہنچنے کے لیے۔ قال من انصاری الی اللہ، میری تابع داری کرے خدا کی طرف پہنچنے کے لیے۔ اور یہ مطلب بھی اس کا بیان کیا گیا ہے کہ کوئی ہے جو خدا کے ساتھ میرا مددگار ہے، کوئی ہے جو خدا کے ساتھ میرا مددگار ہے۔ لیکن پہلا قول جو ہے وہ زیادہ ٹھیک ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کی طرف پکارنے میں میرا ہاتھ بٹانے والا کون ہے، اللہ کی طرف پکارنے میں میرا ہاتھ بٹانے والا کون ہے۔ جیسا کہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسم حج کے موقع پر فرمایا کرتے تھے کہ کوئی ہے جو مجھے خدا کا کلام پہنچانے کے لیے جگہ دے، کوئی ہے جو مجھے خدا کا کلام پہنچانے کے لیے جگہ دے۔ قریش تو کلام خدا کی تبلیغ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، اور مدینہ کے جو مسلمان تھے انصار صحابہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ بھی دی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو بھی سینے سے لگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو بھی سینے سے لگایا۔ اور مواخات مدینہ تو پتہ ہی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور وہ جو مدینہ میں رہنے والے تھے، دونوں کے درمیان مواخات مدینہ قائم کیا تھا۔ کیا تھا وہ مواخات مدینہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا، بھائی بھائی۔ یہاں تک کہ انصار مدینہ کی قربانی دیکھو، انصار دیکھو ان کا، ایثار دیکھو ان کا، کہ انہوں نے جس کو بھائی بنایا گیا تھا، جس کا اپنی آدھی جائیداد، آدھی مال و دولت اس کو دے دی،
مہاجرین کی بھی قربانیاں ہیں، وہ بھی اپنا پیچھے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے۔ 13 سالہ کی زندگی جو انہوں نے مصیبتوں کے ساتھ، مظالم کے ساتھ مکہ میں گزاری تھی، وہ کوئی کم نہ تھی، وہ کوئی کم نہ تھی۔ اور پھر اپنا گھر بار، مال و دولت سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر آئے، ہجرت کر کے اپنا گھر چھوڑ کر ایسی جگہ جانا جہاں کچھ بھی نہ ہو، یہ بہت بڑے دل گردے والی بات ہے، اب نہیں ہے۔ اور پہلے تو یہ شرط ہوا کرتی تھی اور لیکن انصار مدینہ انہوں نے بھی دل کھول کر ایثار کیا، اپنا آدھا مال جو ہے وہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، یہاں تک کہ جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر وہ بھی مہاجر بھائی سے کہا کہ آپ اس سے کیا کرو، شادی کر لو، آپ اس سے شادی کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور پوری مدد پہنچائی اور اس نور کی اطاعت میں لگ گئے انصار مدینہ۔ من انصاری الی اللہ، میرا مددگار کون بنے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ہم مدد کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم مدد کریں گے۔ تو یہاں پر حواری لفظ گزرا ہے۔ حواری کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے اقوال ہیں حواری کے حوالے سے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ لوگ دھوبی تھے اور حواری ان کے کپڑوں کی سفیدی کی وجہ سے ان کو کہا جاتا تھا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ حواری جو ہے یہ دھوبی نہیں تھے بلکہ شکاری تھے۔ صحیح یہ ہے کہ حواری کہتے ہیں مددگار کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ مددگاروں کو، جیسے کہ صحیحین کی حدیث میں بھی گزرا ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو سینہ سپر ہو جائے۔ اس آواز کو سنتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ وہی الفاظ دہرائے، پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر یہی الفاظ دہرائے، پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوا کرتے ہیں اور میرا حواری کون ہے؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حواری سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ مددگار ہے۔ کیا ہے؟ حواری سے مراد مددگار ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ آپ کی مدد کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ رہنا کہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، اور دعا فرمائی، کیا فرمائی؟ اے ہمارے رب، ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے کر آئے جو کچھ بھی آپ نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور تیرے رسول کی اتباع بھی کی، تیرے رسول کی پیروی بھی کی، واکتبنا مع الشاہدین، اور ہمیں لکھ دے حاضرین میں سے، گواہوں میں سے، ہمیں لکھ دے تصدیق کرنے والوں میں سے، شاہدین تصدیق کرنے والوں میں سے۔ یہاں تصدیق کا ترجمہ جو ہے صحیح رہے گا، جس طرح کے تفسیر ابن کثیر والے نے تصدیق کا ترجمہ کیا ہے شاہدین سے یہاں پر۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک مکر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا اور ایک مکر اللہ کی طرف سے تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا مکر کیا؟ نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پر آ گئے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس گھر میں تھے تالا لگا کر اس گھر کے اندر اس کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے داخل ہو گئے۔ یہ ان کا مکر تھا، بادشاہ بھی ان کے خلاف تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کا ان کو بدلہ دیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کیا بدلہ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور اس کا شبیہ کسی اور کو بنا دیا، جو داخل ہونے والے تھے ان کے کمانڈر کو بنا دیا، اور انہوں نے اس کو پکڑ کے
جو ہے وصولی پر چڑھا دیا، قتل کر دیا اور کہا کہ ہم نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، جہاں بھی مکر یا اس قسم کے الفاظ جو چال باز ہوتے ہیں یا اس قسم کی تدبیریں جو ہوتی ہیں، ان کی نسبت جہاں بھی قرآن میں اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مکر کا بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مکر سے پاکیزہ ہیں، منزہ ہیں، مبرہ ہیں۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہترین بدلہ دینے والی ہے جو مکر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو، قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، ہمارے لیے بھی، ہمارے پیاروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔